کارڈ جمع کر رہے ہیں. سن لے, اپنا شناختی کارڈ دو گے نہیں, گویا اپنی خیرت آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں, اپنی حیا ان کو دے رہے ہیں, اپنا ووٹ کا حق ان کو دے رہے ہیں. خدا اور رسول کا واسطہ, جس کو چاہتے ہو ووٹ دو, لیکن اپنی ضمیر کے مطابق دو. شناختی کارڈ نہ بیچو, شناختی کارڈ کسی کو مت دو. بے شمار بے شمار. آگے اس میں پولنگ سٹاف کو ایک بات کہتا ہوں, پورے پاکستان میں جو پولنگ سٹاف اور لکی مروت کے پولنگ سٹاف کو بالخصوص, پولنگ سٹاف, چونکہ آپ کو پتہ ہے ذرہ ذرہ ہر ادارہ, ہر عنصر, تمام لوگ خان کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. کسی پر اعتماد نہیں. پولیس, عدالتیں, انتظامیہ, ریٹرننگ افسر, الیکشن کمیشن, سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک ہی مشن ہے, عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا. ایک ہی مشن ہے, خان کا ووٹ چوری کرنا. اب پولنگ سٹاف کو میں پاکستان بھر کے پولنگ سٹاف کو بتا رہا ہوں, میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں, مجھے پتا ہے, خود ریٹرننگ افسر رہا ہوں کئی دفعہ. اگر آپ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جیلی ووٹ بکسوں میں ڈالتے ہیں, وہ وقت گزر گئے جب جیلی ووٹوں کا پتہ نہیں چلتا تھا. جیلی ووٹ ڈلوانا یا مرے ہوئے یا غیر حاضر لوگوں کا ووٹ بکسے میں ڈلوانا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جرم ہے. دنیا کی ساری چیزیں آپ جیلی بنا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جیلی نہیں بن سکتی ہے. آج تک ایسا سائنس نہیں بنا ہے جو آپ کے انگوٹھے کو جیلی بنا دے. لہذا ہر کاؤنٹر فائل پہ انگوٹھا لگا ہوتا ہے. اگر آپ نے جیلی انگوٹھے لگوائے تو ایک ایک انگوٹھے پہ کڑیاں آپ کو لگے گی. پریزائڈنگ اسٹاف یہ سن لے, اپنے بچوں سے روزگار مت چھینو, اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل مت کرو. انصاف اور قانون کے مطابق الیکشن کو ہونے دو. ریٹرننگ آفیسر لکی مروت کو میں یہ کہتا ہوں, پی آر او کو کہتا ہوں, 15,000 بیلٹ پیپر پوسٹل بیلٹ جاری ہوئے ہیں. ابھی تک ایک بھی پوسٹل بیلٹ پوسٹ آفس کے حوالے نہیں ہوا ہے. آج میں آپ کو قانون بتاتا ہوں. آپ نے ان درخواست دہندگان جنہوں نے بیلٹ پیپر کے لیے اپلائی کیا ہے, ان کے ایڈریس پہ ڈاک خانے کے ذریعے بھیجنا ہے. ڈاک خانے نے اس پہ مہر لگانی ہے, ترسیل ہونی ہے, ایکنالجمنٹ ملنی ہے, واپس آنی ہے. متعلقہ محکمے کے سربراہ نے فارورڈ کرنا ہے. اگر آپ نے 15,000 ووٹ اس طریقے سے نہ گزارے تو آر او صاحب, ڈی آر او صاحب, وعدہ ہے میرا, اگر آپ نے جیلی ووٹ چلانے کی کوشش کی, قانون کی لاٹھی ضرور آپ پہ برسوں ہوگا. نہیں چھوڑیں گے ایسے کسی آر او ڈی آر او کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری کرے گا. وہ جرم کا ارتکاب کریں گے. 8 فروری کے بعد آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو بچانے والا صرف اللہ ہے یا آپ کے صحیح اعمال ہے. غلط اعمال کرو گے, اعلی کار بنو گے تو جیل سے اور رسوائی سے کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا. آخری بات, پاکستانیوں,
ہماری جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آج پنجاب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان اٹھ چکا ہے. 28 جنوری آپ کے لیے خان کا امر ہے کہ آپ نے کیمپین کے لیے نکلنا ہے. مایوس مت کرو اس شخص کو جنہوں نے وکلا کو ٹکٹ دیے اس امید پہ کہ جرت اور بہادری کا نام ہے وکلا برادری. تو تمام وکلا کو کہنا چاہتا ہوں, تمام پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو کہنا چاہتا ہوں, پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم نکل چکے ہیں, ہم اٹھ چکے ہیں. اب اس خوف اور ڈر کے عفریت کو پاؤں تلے رون دو. بتا دو پاکستانی ایک دلیر, ایک جری, ایک نر قوم ہے. آپ نکلو گے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, نصرت آپ کے قدم چھونے گی. فتح و کامیابی و کامرانی 8 فروری کو آپ کی منتظر ہے. پاکستانیوں, ابھی بھی اگر خوف منڈلا رہا ہے اور ابھی بھی اگر پاکستانیوں آپ نے خان کا ساتھ دینے میں تغافل سے کام لیا, یاد رکھو یہ ملک, یہ ریاست ایک ایسے دیگرگو نہج پہ جائے گی جہاں پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑے گی. نہ نواز شریف کے پاس کوئی معاشی پلان ہے, ان کا منصور ہے کھاؤ پیو اور بھاگو. اگر آپ ان چوروں کو مسلط کریں گے, پاکستان کے ڈھانچے کو بٹھا دو گے, اس ملک کو, اس ریاست کو ان سنگین حالات سے نکالنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہے. خان کو بے گناہ قیدی کیا ہوا ہے. یاد رکھو پوری پاکستانیوں کی بدوائیں عرش تک جا رہی ہے. بند کرو یہ ظلم ہم پہ, پاکستان پہ. بند کرو یہ ستم اور اوٹ کے ناخن لو, اوٹ کے ناخن لو. اگر یہ الیکشن رگ ہوئے, اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کو نکلنے کا موقع نہیں دیا گیا, یاد رکھو بین یاد رکھیں کہ یہ پاکستانی بس چھوڑے, یہ پاکستانی اگر آپ نے مینڈیٹ چوری کیا تو آپ پاکستان سے اس کی سالمیت چوری کریں گے. آپ پاکستان سے اس کی وحدانیت چوری کریں گے. آپ پاکستان کے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے ان سے ان کا حق رائے دہی چھینیں گے. تو سن لو, مت کرو ظلم اس پاکستان پہ اور لڑنے دو تمام فریقین پارٹیز کو آزادانہ الیکشن. انشاءاللہ صاف شفاف الیکشن, اگر کیونکہ ابھی تک کوئی موقع نہیں دیا جا رہا, ابھی تک فیصد جاری ہے. آخری بات پشتو میں کہنا چاہتا ہوں, تجوڑی خل کو غزنی خیل خانان پروپیگنڈ کی بے شک معاشرت تعلق سره پاتہ ده.
احترام تعلق میں اور سره پاته ده دوی پروپاګاندا کوي چې بیا به موږ ته سیټ پرېږدئ زه ولې درته پرېږده تا را باندې کلنګ ده ولې تېر ته پرېږده که نه سوچ ورته مې وکړل ضروري ده چې هر بار به ته یې منې ما ته مو که راکړه که نه چې د دغه قوم د دغې خاورې خدمت وکړو که تا نه پوره وی نن به خلک داسې مایوسه خو به نه و 8 فروری ته چې جو ما خپل عزت پښتو در سره وګټله تاسو سره راغلی نور به جان تاسو ته پرېښوده چې تاسو 8 فروری سره ما سره پښتو کو که ما سره دا ګڼو ګڼ پاکستان در باندې سترګې دي چې مروت ته وکړله اوس په مروت ته بریټانیې وزیر به خپل مروت سره څه کوي ډېره مننه ډېره